صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف ہم چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش کرتے ہیں. سیدنا قائد العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے. جب بات ناظرین کامل محبت کی آ گئی تو آئیے ذرا ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں آج کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دنیا کی بادشاہی کو ٹھوکر مار دی. ناظرین، دنیا کی کرسی کو ٹھوکر مار دی اور اس دائمی بادشاہی کو اپنا لیا جس سے اللہ بھی راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں. آپ امام الارض ہیں، ابھی نام بتاؤں گا میں آپ کو. آپ امام الارض ہیں، آپ مرشد خلق ہیں، مقتدائے قوم ہیں، پیشوائے امت ہیں، منبع فیوز و برکات ہیں، سید الاصفیاء ہیں، سرخیل صوفیاء ہیں، سلطان التارکین ہیں، برہان السالکین ہیں، مقرب بارگاہ رب العالمین ہیں، جناب سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو دولت علم سے مالا مال ہیں، معرفت و طریقت میں باکمال ہیں، اور آسمان ولایت کے گہر تابدار ہیں، اور حقائق و کمالات میں بے نظیر اور تقوی میں بے مثال ہیں. معاملہ یہ ناظرین کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کو مفاتیح العلوم فرماتی، یعنی تمام علوم و اسرار کی کنجی بنیادی طور پہ آپ کے پاس ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کو سید العرفاء یعنی سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، جن کو ناظرین اللہ نے بلخ کی بادشاہی عطا فرمائی، کرسی سے، عزت سے، جاہ و حشم سے نوازا، ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو فیض حاصل ہوا امام باقر علیہ السلام سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور اس کے علاوہ کئی اور صوفیہ کرام سے آپ کو فیض حاصل ہوا. آپ ان چند ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ کر مکمل فقر کو اختیار، جسے خالص فقر کہتے ہیں ناظرین، خالص فقر کو آپ نے اختیار کر لیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے آپ کو امیر عمرہ کا لقب دیا. یعنی ان میں دونوں طرف اشارہ ہے کہ آپ دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ بھی ہیں اور دینی بادشاہوں کے بھی آپ بادشاہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب سالک طریق لقا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ مشاہدہ کا مسافر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تو پھر ہر قدم پر ناظرین کیا کمال توبہ ہے، اور واقعات انشاءاللہ آج بیان کریں گے کہ 2 رکعت نفل ادا کرتے کرتے آپ مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دل کی کیفیت بدلی تو پھر کعبۃ اللہ مقصود بالذات نہ رہا بلکہ کعبے والا مقصود بالذات ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب یگانہ عارف طریقت بھی ہے ناظرین۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے کلام و افعال میں اور اپنے احوال میں مکمل طور پہ یگانہ ہیں، ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ناظرین سید اقران ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے معترف ہیں اور سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے آج تو لوگ کاؤنسلرشپ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کسی کو اگر چھوٹی سی کرسی مل جائے، چھوٹا سا منصب مل جائے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کہاں جاؤ حشمت، کہاں اتنی بادشاہی۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا یہ خاندانی تعارف لوگوں کو سمجھا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ عزیزم جنید صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے امتی کا ذکر کیا جزاک اللہ کہ جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار کر، حکومت بھی وہ کہ جس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ جو سکھ اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے، اتنے خوبصورت حکومت کو چھوڑ دینا اور بادشاہت سے فقر میں ایسا مثالی ہونا کہ سید اقران کہلانا کہ قیامت تک جتنی صدیاں آتی رہیں گی لوگ ان کو اپنے لیے نمونہ بناتے رہیں گے۔ ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے گوہر نایاب اور ناب پیدا ہوئے ہیں کہ اگر یہ پہلی امتوں میں ہوتے تو ان کے نام کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورتیں نازل فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم کے بیٹے ہیں۔ ادہم آئے تھے کوفہ سے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے اندر فاروقی خون ہے۔ اچھا پانچویں پشت ہیں، پانچویں پشت تک یہ یعنی حضرت ابراہیم بیٹے ہوئے ادہم کے، ادہم بیٹے ہوئے سلیمان کے، سلیمان بیٹے ہوئے منصور کے، منصور بیٹے ہوئے ناصر کے، ناصر بیٹے ہوئے، اس طرح سے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے آپ فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ فاروقی رنگ پھر نظر آ رہا ہے نا؟ جی ہاں، ظاہر ہے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ان کے والد کلندر تھے۔ اچھا، حضرت ادہم معمولی انسان نہ تھے، ان کو والد سلیمان یا منصور نے اس انداز سے تعلیم دی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات رہتی تھی، ان کے والد کی، ان کے والد جناب ادم رحمۃ اللہ ادم علیہ کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ جب کوفہ سے بلخ آئے اجنبی تھے، اور اس وقت شہر جو آباد ہوتے تھے فصیلیں ہوتی تھیں، دروازہ ہوتا تھا داخلے کا، وہاں پہلے داخل نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد جب آپ کو داخلے کی اجازت مل گئی، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک پتہ چلا کہ شرطے آئے
पुलिस वाले आए, हटो हटो हटो, बादशाह की बेटी की सवारी आ रही। आपको भी उठाना चाहा, लेकिन आपने कहा कि भाई मैं तो एक दरवेश आदमी हूँ, मैंने क्या करना है, मुझसे आपको क्या ख़तरा है। आप एक तरफ होकर बैठ गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सवारी जब गुज़री तो हवा कुछ तेज़ चल रही थी, शहज़ादी के चेहरे पर इनकी एक अचानक नज़र पड़ गई। अब अल्लाह ताला की रज़ा होती है, फ़ैसले तो उसके होते हैं, फैसले उसके होते हैं, हुक्म तो उसका चलता है। अब कुरान करीम हमें एक बात बताता है कि वमा हादिल हयातुद्दुन्या इल्ला लहवुम व लाइब, दुनियावी ज़िंदगी क्या है, लहव व लाइब, बिल्कुल ऐसे, खेल तमाशा। ठीक। इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान, आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी सही तो वो बात, है। लो कानू यालमून, काश के लोगों के कानों में ये बात पहुँचे, उनके दिलों में ये बात उतरे। आए हाय हाय। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और वो आकर ये कहता है कि या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु युहिब्बुनी अल्लाह व युहिब्बुनी अन्नास, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जिसकी वजह से अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, मखलूक भी मुझसे मोहब्बत करे। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवाली को जो जवाब दिया, उसका रंग है जो क़यामत तक इस उम्मत के उलमा, मशाइख, सूफिया इस मनसे शहूद पर ज़ाहिर होते रहेंगे। बेशक, बताइए बताइए। तो आपने फरमाया कि वज़हद फिद दुनिया, ये दुनिया आर्जी है, इसमें दिल न लगा, इसमें जाहिद बन कर। क्या बात है, अल्लाह तो इससे मोहब्बत करे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये। वज़हद फीमा इंदन्नास, और जो कुछ लोगों के पास है उससे अपना दामन छुड़ा ले, उससे बेनियाज हो जा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ठीक ठीक। अब ये वो रंग था जो कुछ लोगों ने तख्त संभाल कर भी किसी को हासिल किया, जिसमें सिद्दीक़ व उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मिसाल है। और कुछ वो लोग हैं कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर बूज़र हैं, सलमान फ़ारसी हैं, उन्होंने किस अंदाज में। तो ये नमूना जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल में अधम तक आता है और अधम पहुँचते हैं बादशाह के पास। अच्छा, बादशाह कहता है कि कहाँ ये मर्तबा मकाम का आदमी, कहाँ मैं बादशाह, मेरी शहजादी। ठीक है। लेकिन उसने जब आपका ख़ानदान सुना तो कहा कि 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद फिर जब गए तो वज़ीर उनका कहने लगा, बादशाह ये क्या कर रहे हैं, आप इसे मुझ पर छोड़ें। ठीक है। फिर उस बादशाह वज़ीर ने ख़जाने से एक कीमती मोती निकाल, ठीक है, उनके सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम ऐसा ले आओ तो फिर हम सोचेंगे कि शहजादी का निकाह तुमसे कर दें। ठीक। आपने हिम्मत नहीं हारी, गए जाकर समंदर को खाली करना शुरू कर दिया। वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए, फरमाया क्या कर रहे हो, अब मदद उनकी आ रही है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वहाँ एक की बजाय हज़ारों मोती। सुभान अल्लाह। अब ये सिलसिला पाए तकमील तक पहुँचा। आपने वो लिए और आकर पेश किए, लेकिन इस पर भी नहीं माने। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले तो अपने हैं। बस एक जुमले में समअप कर दें ताकि आगे। उसके बाद जब वो सक्ता की मरीज़ा बनी, लोगों ने समझा फौत हो गई है, उन्होंने कफन दफन करने लगे। बादशाह ने कहा कि यार इतनी चलती फिरती बेटी, एकदम उस दीवाने को बुलाओ जो आया था। आप जब गए आपने देखा, आपने कहा कि नहीं ये नहीं मरी, ये जिंदा है। आपने फ़ौरन वो सकते के लिए उसकी किसी रग को टक दिया, खून निकला तो वो उठ बैठी। ठीक है। अब इसके बाद ये सिलसिले की बुनियाद पड़ी कि बाप अल्लाह ताला से इतना मोहब्बत करने वाला, इश्क में इस हद तक जाने वाला, और उन्हें अल्लाह ताला ने एक बादशाह की बेटी बलख में अजनबी के हवाले कर दी। यहाँ से आपका ये आगाज़ होता है। बादशाहत नहीं थी, बादशाहत मिल गई। बादशाह जो है वो अपना वालिद गिरामी को मिल गया अलैहि रहमा को, और उसके बाद बादशाहत आप में मुंतकिल हो गई। अच्छा जी, अब बात वो ये कि ये कैसे मिली। यहाँ तक तो बात हो गई कि हज़रत आदम रहमतुल्लाह अलैह को। अब वही बात है कि इसमें यानी एक शख्स है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना बड़ा मकाम दिया, इतनी बड़ी बादशाहत दी, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बात ये है कि दुनिया तो ज़ाहिर है आगे पीछे घूमती है, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया। जी बहुत शुक्रिया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कुनियत अबू इसहाक़ है, ये किबार औलिया में से हैं और सिलसिला आलिया चिश्तिया के शजरा तरीक़त में हज़रत हसन बसरी से 2 वास्तों से मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। और आपका इसमें ग्रामी शजरे में मज़कूर है
فضل کر ہم پر تو پھیلے حضرت ابن ایاز آہا شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کے پریکٹسنگ صوفی تھے ہندوستان کے، اور اپنے والد محترم خواجہ محمد ناصر اندلیب کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے بھی آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اپنی ایک غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ نہیں مذکور شاہاں درد ہرگز اپنی مجلس میں، آہا ہا ہا سبحان۔ کہ ہم فقیروں کی مجلس میں بادشاہوں کا ذکر نہیں آتا۔ نہیں آتا۔ نہیں مذکور شاہاں درد ہرگز اپنی مجلس میں، کبھو کچھ ذکر آیا بھی تو ابراہیم ادھم کا۔ کیا بات ہے جی، واہ 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 سبحان کبھو اللہ کچھ سبحان ذکر آیا بھی تو ابراہیم ادھم کا۔ ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک حدیث بھی روایت ہے، اچھا۔ اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں وہ موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو آپ نے روایت کیا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کے پیچ پر سجدہ فرمایا۔ یہ حدیث آپ سے منقول۔ اچھا آپ سے منقول، ٹھیک۔ تو آپ کے جو اقوال اور فرمودات ہیں وہ طریقت اور تصوف کا بیش بہا ذخیرہ ہیں۔ جناب جناب۔ اور امام شارانی اور عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر مشائخ نے ان کے اقوال اور فرمودات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ جی۔ آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شکار کھیل رہا تھا جنگل میں، شکاری کتا میرے ساتھ تھا، گھوڑے پر سوار تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ ارنب یا سالب یعنی خرگوش یا لومڑی، یہ دو جانور تھے جن کے پیچھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھا جن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، تو اچانک اس جانور سے آواز آئی کہ الہٰذا خلقت ام بہٰذا امرت، کیا تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رکے، پھر دوڑے، پھر آواز آئی، پھر دوڑے، 3 مرتبہ ایسا ہوا تو جو گھوڑے کی زین تھی اس سے آواز آئی کہ واللہ ما لہٰذا خلقت ولا بہٰذا امرت، اللہ اللہ اللہ، بخدا تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، شکار کے مقصد کے لیے نہیں پیدا، شکار کے لیے، اور نہ اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ واہ۔ تو رک گئے، دل کی کیفیت بدلی اور گھوڑے کو واپس لائے۔ دیکھا کہ راستے میں ان کے والد جو بادشاہ تھے۔ اچھا اس میں سردست وہ بھی تو بیان کر دیجئے، وہ ہرن والا واقعہ بھی جو ہے، شکار کے مقصد کے لیے بیان مطلب پیدا نہیں کیا گیا لیکن شکار ہونے کے لیے تو پیدا کیا گیا۔ شیخ اتار نے ہرن کا کہا، لیکن یہ جو ان کی زبان سے روایت ہے، شیخ کی اپنی زبان سے، اس میں ان دو جانوروں کا، دونوں میں سے کسی ایک کا۔ تو واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے والد جو خراسان کے بادشاہ تھے، ان کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں۔ آپ نے گھوڑا، اپنا سامان اس کو دیا اور اس کا جو اون کا جبہ تھا وہ لے کر بدن پر پہن لیا، اور گھر جانے کی بجائے پیدل ہی مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے کہ اب میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکلتا ہوں۔ تو دیکھا کہ جنگل میں ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، سوچا میں اکیلا ہوں تو اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ جب چلے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو وہ جو آدمی تھا اس نے کوئی وظیفہ پڑھا، تو ایک برتن میں کھانا آ گیا، ایک برتن میں پانی آ گیا، اور نان نفقے کا انتظام ہو گیا۔ کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، پھر وہ جو آدمی تھا اس نے ان کو اسم اعظم بتایا اور خود غائب ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اکیلے رہ گئے۔ ٹھیک ہے۔ خیال آیا کہ میں اکیلا ہوں اور دل گھبرا رہا ہے، وہی اسم اعظم پڑھا تو ان کا خوف دور ہو گیا۔ پیچھے سے ایک اور آدمی تھا، اس نے کمر پر ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ آئے ہائے، اور وہ جنہوں نے اسم اعظم تلقین کیا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تم اس اسم اعظم کو کسی کے نقصان کے لیے نہ پڑھنا، ورنہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم اس کو اس لیے پڑھنا کہ تمہارے شوق میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی جن کی رہنمائی داؤد اور خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ پھر کیا ہوگا جب آدمی اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ بات کو تھوڑا روکتے ہوئے عرض کر دوں کہ حضرت الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، کیونکہ یہ دونوں حضرات زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ جو تمہیں تعلیم دے گئے ہیں، تم نے سکھایا ہے، وہ حضرت الیاس ہیں، اور یہ دونوں بھائی حج کے موقع پر
ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، یوم عرفہ کے یہ روایات میں اختلاف آتا ہے. شیخ عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب طبقات الصوفیہ تصوف کی امہات کتب میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اول درجے کے اول زمانے کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آگے ہاں، سے تو یہ اختلاف ہوتا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے، چونکہ یہ گمنامی میں رہے جی، اور شہرت کو انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بالکل اس لیے ان کے حالات اس طرح سے ہم بیان نہیں کر سکتے جس طرح سائنٹیفکلی تذکرہ تحقیقی اعتبار سے بیان. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا وضاحت ہو گئی. اظہری صاحب جی یہ بتائیے کہ اب یہ بات ایک فقر کی بات ہو رہی ہے، بادشاہت کا ایک فیز ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے جو ہے کرسی کو چھوڑنا، جیسے کہ میں نے ابتدا میں بات کی تھی، اور وہی بات ہے کہ بالکل ہی زندگی کا یو ٹرن آ جائے کہ سب کچھ چھوڑ دیا، پیچھے عیش و عشرت کی طرف دیکھا بھی مڑ کے نہیں. اور اچھا ایک اور چیز جو میں ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غور کرتا ہوں کہ کئی واقعات ہیں آپ کی زندگی میں جس نے ان کو نوک کیا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہی قدرت چاہتی تھی بار بار نوک کر کے آپ کو اپنے در پہ بلانا، پھر کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ سبب بن گیا اور آپ پلٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صوفیاء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے مقام کو اور اپنے اس فقر کو چھاپا نہیں ہے بلکہ چھپایا ہے لوگوں سے. واہ 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 کیا. اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہت چھوڑی تو جیسا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ کہاں وہ ساتھ ایک سیکیورٹی کا نظام تھا، سواریاں تھی، ایک بادشاہت تھی، لیکن جب بادشاہت چھوڑی اور فقر کی طرف آئے تو پھر کیفیت یہ تھی کہ آپ نیشا پور کے غار میں 9 سال مصروف عبادت رہے. بعد میں 10 سال بھی لکھا ہے، اور 9 یا 10 سال وہاں مصروف عبادت رہے. صرف جمعۃ المبارک کے دن اس غار سے آپ نکلتے، لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرتے، فروخت کرتے، آدھی رقم غرباء میں تقسیم کرتے، آدھی رقم سے اپنی ضرورت پوری کرتے اور پھر غار میں چلے جاتے. اللہ. اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک وقت کا بادشاہ جو فقر کی طرف آیا تھا، برف کے پانی سے آپ غسل کرتے، یعنی ریاضتوں اور مجاہدوں کا اور مشقتوں کا یہ عالم تھا. اللہ. اور اس کیفیت کے بعد جب لوگوں پر آپ کا حال کھل گیا کہ یہ ایک ولی کامل ہیں، ایک صوفی ہیں، تو پھر آپ نے نیشا پور چھوڑ کر مکہ المکرمہ کا رخ کیا. میں حیرت زدہ ہوں جو جملہ بھی آپ نے ادا کیا نا، 9-10 برس غار میں عبادت کرنا نیشا پور میں، اور پھر یہ وہی بات ہے کہ برف کے پانی سے وضو کرنا. اب میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ بادشاہت، پروٹوکول، خدام، درباری جو صبح شام لگے ہوئے ہوں خدمت کے اندر، ایک وہ منصب اور مقام اور ایک یہ کیفیت. اللہ اکبر. جی اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جس غار میں آپ ٹھہرے تھے، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے میں نے اس غار کی زیارت کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ فرماتے ہیں کہ اس غار کو اگر مشک سے لبریز کر دیا جاتا تو اتنی خوشبو اس غار سے نہ آتی جتنی ایک اللہ کے ولی کے وہاں قیام کی وجہ سے اس غار سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ مکہ المکرمہ چلے گئے، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت یوسف غسولی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بزرگوں کی صحبت میں آپ رہے. پھر مکہ المکرمہ سے شام کا رخ آپ نے کیا. جو آپ کا پیشہ جو آپ نے اختیار کیا وہ باغات کی نگرانی آپ کرتے تھے. اچھا اس پیشے کے اندر بھی دیکھیے کہ امانت داری کا عالم کیا تھا اور تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا. کہ ایک باغ جہاں آپ مزدوری کرتے تھے، اس باغ کے مالک نے ایک دن آپ سے کہا کہ یہ انار کا باغ ہے، کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ. آپ ایک انار توڑ کر لائے، اس کی خدمت میں جب پیش کیا تو اس نے اس انار کو کھانے کے بعد کہا کہ یہ تو ترش ہے. تو تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ باغ کے اندر کون سے انار میٹھے اور کون سے ترش ہیں. تو جو جملہ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں انار کھانے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا بلکہ ان کی نگرانی کے لیے. اللہ، کیا تقوی کا عالم، یعنی تقوی اور امانت داری. اللہ. اور اس نے پھر یہ بات کہی کہ آپ کہیں ابراہیم بن ادم تو نہیں ہے. تو آپ نے اس بات میں جواب دیا، لیکن آپ وہاں سے پھر آگے چل پڑے کہ وہ مقام لوگوں پر کھل جائے گا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت میں بھی یہی بات موجود ہے. اور وہاں جو محدثین نے بات لکھی ہے وہ یہ تھی کہ اگر وہ حال کھل گیا تو پھر لوگوں کا ہجوم ہوگا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کا ذکر، اس کے اندر جو مشغولیت ہے اس کے اندر فرق آئے گا. جیسا کہ سراج الامہ، امام الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
علیہ نے جب آپ کو سیدنا کا لفظ کہہ کر مخاطب کیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ بھی ان کو سیدنا کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کامل وقت اپنا ذکر کے اندر مشغول ہیں جبکہ ہم دنیاوی مصروفیات میں بھی جاتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ جی یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے چھپ کر رہے۔ پھر جو آپ کا انداز تبلیغ تھا کہ ایک شخص اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہا اور اس کے اندر جو ہم آپ کے اقوال دیکھتے ہیں اس اقوال میں پیش نظر قرآن کی آیات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں کہ ایک شخص اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا، جب جانے لگا تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی خامیاں آپ نے میرے اندر دیکھی ہیں، کوئی نقص دیکھا ہے تو اس کی طرف نشاندہی فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں محبت کی نظر سے دیکھتا رہا، یعنی مجھے کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا تمہارے۔ عیوب پر تو نظر جو ہے وہ دشمن رکھتے ہیں، میں نے تو تمہاری خوبیوں کو اور اوصاف کو دیکھا ہے تو وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کا انداز تبلیغ تھا، آپ کے فرامین تھے، اور ہر فرمان کے پیچھے اور ہر قول کے پیچھے ایک حدیث رسول بھی، قرآن کی آیت بھی۔ اور یہی بات آپ سے پوچھی گئی کہ آپ نے یہ کیسا سودا کیا کہ درویشی خرید لی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو درویشی جو ہے وہ کس طرح خریدی ہے کہ میں نے اپنی سلطنت کو قربان کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بڑا سستا سودا میں نے کیا کیونکہ سلطنت کی حیثیت نہیں، حیثیت فقر کی ہے، درویشی کی ہے۔ اور اسی درویشی کی کیفیت جیسا آپ نے بیان کیا کہ سوئی ہاتھ سے گر گئی تو لاکھوں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی پکڑی ہوئی آئیں، اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب آپ نے فرمایا کہ درویش کا مقام یہ ہے کہ وہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ویسے ہی بات کی ہے، حکم نہیں دیا۔ جب سلطنت چھوڑی اور فقر کو اختیار کیا تو فقر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ روحانی مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی پروفیسر صاحب، وعظ و نصیحت کا آپ کی زندگی میں جو وعظ و نصیحت کے معاملات نظر آتے ہیں، واقعات کی صورت میں پوری کائنات جو ہے وہ آپ نے سمو دی ہے، تو کچھ بیان کیجئے، کچھ لوگوں کو بتائیے۔ ایک جو ان کا بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ولایت کے ستارے بن کر قیامت تک آنے والی امت کو بتایا ہے کہ کامیابی کی راہ یہ ہے، ان کا ایک خاص وصف ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے علم میں مضبوط کیا۔ مفاتیح العلوم جن کے لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رہے ہوں، وہاں کیا کیفیت ہوگی۔ یہ جو آج یعنی پڑھے لکھے بغیر ایسے درویش بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے جگ ہنسائی ہوتی ہے، وہ اس بات کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیں کہ علم بھی ہے، بادشاہت بھی ہے۔ پھر یہ مقام کیوں ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ محشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جس کو یہاں ادا کرتے ہوئے گرانی ہو۔ اللہ قرآن پاک نے ایک ہمیں راز دیا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ مشکل اس وقت حل ہوتی ہے کہ جب انسان اس بات کا تصور کرے کہ میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اب اس علم نے جو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اس نے آپ کو اس بات کی طرف جب لگایا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بزرگ لکھتے ہیں کہ آپ نے جب رخ کیا کہ اب میں بادشاہت
کو چھوڑ کر جنگل میں جاؤں، تو آپ ایک ایسے صحرا میں جانے لگے کہ جب وہاں داخل ہوئے تو شیطان ایک بزرگ صورت بن کر آپ کے سامنے آ گیا جی اور کہنے لگا کہ جناب آپ کو معلوم نہیں آپ کس جنگل میں جا رہے ہیں، اس کے لیے زاد راہ لے جانا ضروری ہے. ٹھیک. آپ نے جب اس کی بات یہ سنی تو فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے نیکی میں جانے سے روک رہا ہے. فرماتے ہیں میری جیب میں 4 سونے کے درہم تھے، میں نے وہ بھی اٹھا کر پھینک دیے، اور اس کے بعد جب زنبیل فروخت کر کے جو ہے آپ نے وہ یا زنبیل یا وہ زمین جو بھی چیز بیچ کر آپ نے حاصل کیے تھے وہ بھی نکال کر پھینک دیے، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے جب اس جنگل میں چلے تو فرماتے ہیں کہ جب میں 1 میل کا سفر کر لیتا تھا تو 400 نفل پڑھتا. اللہ اکبر. اور 4 سال اس جنگل میں رہ کر آپ نے اپنی خواہشات نفس کو نہنگو اژدہا اور نفس شیر نر مارا تو کچھ نہ مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس عمل سے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خواہشات کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، ان کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے. اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو 3 باتیں میسر نہ آئیں وہ عبادت کی لذت نہیں پا سکتا. اچھا، وہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ تلاوت قرآن جب کرے تو دل جمعی کی کیفیت. سبحان اللہ. یعنی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، رب اس کے ساتھ متکلم ہے. اور پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو تو پوری دل جمعی، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، بالکل یا تو نہیں دیکھ رہا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ جب ذکر اذکار ہو تو پھر پوری دل جمع. اب یہ 3 چیزیں انسان کو حاصل ہوں تو پھر وہ اس کا ثمر پاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ روایتی طور پر میں نے تلاوت کی، روایتی طور پر نوافل پڑھے، روایتی طور پر ذکر کیا، تو ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ ان کے قلب پر چوٹ لگ چکی تھی، ان پر دنیا کی زندگی کی حقیقتیں کھل چکی تھیں. علماء لکھتے ہیں نا کہ جب آپ بادشاہ تھے تو آپ کے بستر پر پھول بکھیرے جاتے، اور جو خادمہ اس ڈیوٹی پر مامور ہوتی تھیں، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگیں کہ بادشاہ روزانہ یہاں لیٹتا ہے، میں تیار کرتی ہوں، میں بھی ذرا لیٹ کر تو دیکھوں کیا. ایسے لیٹی، ہوا چل رہی تھی، اس کو نیند آ گئی. اتنے میں بادشاہ آئے، ابراہیم بن ادم کو غصہ آیا کہ لونڈی ہو کر میرے بستر پر لیٹ گئی ہے. آپ نے اسے مارنا شروع کیا اور وہ آگے سے ہنس رہی ہے. جب وہ مارتے ہیں وہ ہنستی ہے. فرمایا کہ ہنستی کیوں ہو؟ کہنے لگی ابراہیم یہ سوچتی ہوں تھوڑی دیر لیٹی ہوں اتنی سزا مل رہی ہے، تو روزانہ لیٹتا ہے، نہ معلوم تجھے کتنی سزا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہیں جو ہماری زندگی میں قدم قدم پر آتے ہیں. سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزار گئے کہ اصحاب کہف کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، ہم دیگر اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی امت کے جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس مرتبہ مقام پر پہنچایا ہے، انہوں نے ہمارے سامنے یہ مثالیں رکھی ہیں کہ اگر قبر کو روشن کرنا ہے، اگر آخرت کی رسوائی سے بچنا ہے، اگر نکیرین کے جوابوں میں کامرانی چاہیے، تو پھر اپنے نفس سے پوچھو کہ اس دنیا کی لذتوں کو تو آپ نے قدم قدم پر اپنی زندگی میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی، اور اس حال میں رہے کہ جب آپ بیت المقدس کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ٹاٹ اوڑا ہوا تھا اور جا کر ایک چٹائی میں چھپ کر رات کو لیٹ گئے. فرماتے ہیں کہ کچھ رات کا جب وقت گزرا تو وہاں 40 ابدال آئے. وہ آ کر جب وہاں پر ذکر اذکار کے لیے بیٹھنے لگے تو ان میں سے ایک بولا کہ آج ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اجنبی ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو سردار تھے اس طائفے کے، وہ کہنے لگے کہ آج یہاں ابراہیم بن ادہم موجود. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے.
ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ پھر فوراً نکل آئے اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کیا بات، کیجیے۔ کیا تو یہ جب تک انسان اپنے قلب پر نظر نہ کرے اور کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک، مقامات کی طرف توجہ نہ کرے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا صاحب۔ زندگی عبادات اور ریاضت آپ کوئی کی، حیثیت اچھا نہیں۔ جتنی شدید نظر آتی ہے، مثال کے طور پہ جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، روایتیں بتاتی ہیں 14 برس کی تقریباً جو ہے وہ 14 برس تقریباً لگے تھے آپ پہنچنے میں، ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ جو ہے وہ اپنا دوگانہ نماز ادا کرتے کرتے جو ہے وہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر صرف اس واقعے کو اٹھا لیں، جی ہاں، مطلب ہمارے تصور سے باہر ہے، ہم اگر کسی سے یہ کہیں کہ صاحب ایسا اس دور میں کوئی سوچ سکتا ہے، جی ہاں، سوچوں میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اتنا شدید، اتنی شدید ریاضت اور مجاہدہ اور عبادت۔ وہی جو حاطف غیبی سے آواز آئی تھی نا کہ لہٰذا خلقتا ام بہذا امرتا، کہ کیا تم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ اسی کی تعبیر تھی کہ انہوں نے پھر اپنی ساری لائف کو چینج کر دیا۔ اچھا مکے میں بھی پھر انتظار ہو رہا تھا، اللہ نے وہاں بھی انتظام کر کے رکھا وہ بھی انتظار ہو رہا تھا، وہ تو پھر لمبا واقعہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے جا رہی تھیں، ادھر سے حضرت ابراہیم بن ادم آئے تھے، تو حضرت نے جیسا ارشاد فرمایا علم کی بڑی اہمیت ہے ان کے ہاں، اور فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ اس پر عمل کرو۔ بعض لوگوں کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کا عمل جو ہے وہ چونٹیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو صوفیاء نے اپنے عمل سے ثابت کی ہیں اور ان مقامات کو اختیار کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ وہ جو گناہ کے حوالے سے کچھ 6 چیزیں ہیں، اس کو بھی بڑا ذکر آتا ہے، بڑے زبردست آپ کی جو ہے وہ اپنا نصیحتیں، میں چاہتا ہوں کہ تو اس پہ کلام فرمائیے، پھر اگر آپ کے ذہن میں وہ مسجد والا واقعہ ہے تو ذرا وہ بھی بتائیے لوگوں کو کہ کیا نصیحت آموز باتیں۔ جی جنید بھائی، دیکھیں جو صوفیاء کرام کا وجود ہے وہ ہر دور کے اندر ایک امن کی علامت سمجھا گیا، اور جو صوفیاء کرام نے تعلیم دی ان کے اندر ایثار کا درس تھا، محبت کا درس تھا، اخوت کا اور بھائی چارے کا درس دیا۔ بلکہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان شخصیات میں سے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو غیب سے ایک ندا سنی گئی کہ آج دنیا کا امن چلا گیا۔ اللہ، آپ کا ایک وجود امن کا باعث تھا۔ پھر لوگوں کو انداز تبلیغ جو آپ کا تھا، مثلاً ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم قبولیت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر تمہارا اپنا قصور ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق کہتے ہو لیکن اس کی فرما برداری نہیں کرتے، رزق اس کا کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو اپنے عیوب کو جانتے ہوئے بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ موت کا یقین ہے لیکن جان بوجھ کر غافل بنے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تم قبر میں اتارتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب یہ باتیں ہیں، ان باتوں کی طرف توجہ کرو گے اور ان کے اندر جو خامیاں تمہاری ذات میں ان کو دور کرو گے تو دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی پہ آپ نے کلام کیا ہے اصل میں، کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ منصب، یہ جاؤ عشمت، یہ کرسی کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، آپ نے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہ آپ کے خلفاء میں سے جی بالکل، اور آپ کی تربیت میں اور زیر صحبت میں رہے۔ ان کے والے سے ایک واقعہ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا درس آپ نے دیا لوگوں کو، جو صوفیاء کا اصل پیغام ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی سے کسی درویش نے پوچھا کہ آپ درویش کیسے
کیسے بنے اور اس طرف کس طرح ہیں. وہ فرماتے میں ایک جنگل بیابان میں تھا, میں نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے پر کٹے ہوئے تھے. میں یہ سوچنے لگا کہ اس کو اس جنگل میں خوراک کیسے ملتی ہے. تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا, اس نے اپنی چونچ میں خوراک لا کر تو اس پرندے کو دی جس کے پر کٹے ہوئے تھے. فرماتے میں یہ سوچنے لگا کہ اگر اللہ رب العزت ایک پر کٹے ہوئے پرندے کا خوراک کا انتظام اس جنگل بیابان میں کر رہا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات, اللہ تعالیٰ مجھے رزق کیوں نہیں عطا کرے گا. تو وہ فرماتے میں نے دنیا چھوڑ دی اور میں اس پرندے کی طرح بن گیا جس کے پر کٹے ہوئے تھے. حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ رزق آگے بھاگتا ہے, بندہ پیچھے ہوتا ہے. جی بالکل. اب دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا شقیق تم اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنے جو کھانا لے کر آتا تھا, جو رزق لے کر آتا تھا. کیا تم نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو فرمایا کہ تمہیں وہ بندہ بننا چاہیے تھا اس کی طرح کہ تم لوگوں کی مدد کرتے, لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے. اس انداز کو دیکھ کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور یہ کہا کہ میں آج سے آپ کا شاگرد ہوں, آپ میرے استاد ہیں. اچھا, لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے, کہ مشاغل کیا ہیں اور کس طرح آپ وقت کو گزارتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 4 سواریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان 4 سواریوں کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتا ہوں. عرض کیا وہ 4 سواریاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عطا کرتا ہے میں شکر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں, جب میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں تو میں اخلاص کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں, اور جب مجھ سے کوئی معصیت اور گناہ ہو جاتا ہے تو میں ندامت اور توبہ کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں, اور جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے, کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہوں تو پھر میں صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں. فرمایا بس ان 4 سواریوں کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے, یہی میری مشغولیت ہے اور انہی چیزوں میں مشغول رہتا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتلاتے ہیں مفلسی کے خاتمے کے حوالے سے وظیفہ. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ بہترین جہاد ادائیگی نماز پر استقامت اختیار کرنا ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.